جیسے یہ تین صفتیں جو ہے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. ایک تو وہ کہ وہ بخیل بن جاتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ بزدل بن جاتا ہے، تیسرا یہ کہ وہ جاہل بن جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر ہیں، امام انبیاء ہیں، یہ امت کو سمجھا رہے تھے. یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی اس نواسوں کی وجہ سے ایسی صفات آ جاتی. نبی کے پاس یہ چیز نہیں آتی. نبی جو ہے نا وہ اخلاق حمیدہ سے متصف ہوتا ہے، اور نبی جو ہے نا وہ ان صفات مذمومہ سے دور رہتا ہے، اللہ پاک کی حفاظت کرتے ہیں. تو بہرحال یہ امت کو بتایا کہ اولاد جو ہے نا وہ بخیل ہونے کا سبب بنتی ہے کہ انسان جو ہے نا اپنی اولاد کے خرچے کی وجہ سے جہاں خرچ کرنا پڑتا ہے وہاں کرتا نہیں، یعنی اور جگہوں میں اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا. کیوں؟ وہ اولاد کی فکر میں بھی میں نے اولاد کو کھلانا ہے، اولاد کو یہ چیز لے کر دینی ہے، اس وجہ سے وہ بخل پیدا ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ انسان جو ہے نا یہ بزدل بن جاتا ہے، یعنی اولاد کی وجہ سے، اولاد کی دیکھ بھال کی وجہ سے، اولاد کی تربیت کی وجہ سے، اولاد کا یہ صحیح اس کا نظام بنانے کی وجہ سے وہ جو ہے نا جہاد میں بھی نہیں جاتا، وہ جو ہے نا یہ اللہ کے راہ میں نہیں نکلتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ بھی میرے پیچھے بچے ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ وہ جہل بن جاتا ہے کہ اولاد کی فکر میں جو ہے نا یعنی وہ ضروریات دین نہیں سیکھتا، ضروریات دین بھی نہیں سیکھتا کہ یعنی اپنی اولاد کے کمانے میں لگا رہتا ہے دن رات، اور انہیں کی فکر میں لگا رہتا ہے، تو لہذا کیا پھر ضروریات دین بھی نہیں سیکھتا. تو اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ یہ اولاد جہالت کا بھی سبب بنتی ہے. اب یہ تین چیزیں جب انسان کے اندر پیدا ہوں، بخل، بزدلی اور اس کا جہالت، یہ تو بڑی یعنی مذموم صفات ہے. تو پھر تو یعنی اولاد کو جب انسان دیکھے ہی نہ، پھر تو یعنی اتنی جو محبت کرتا ہے انسان اولاد سے، پھر یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ تو نہیں ہونی چاہیے. پھر جب یہ صفات مذمومہ پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر، بخل پیدا ہوتا ہے، بزدلی پیدا ہوتی ہے، جہالت آتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر تو انسان اولاد کی تمنا ہی نہ کرے، کیونکہ اتنا نقصان ہے، یہ چیز ہے، یہ نقصان کا ذریعہ ہے. لیکن آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہیں لوگ یہ سمجھ لیں کہ ٹھیک ہے اب تو اولاد سے نفرت کرنی چاہیے، اولاد کو جو ہے نا یہ ایک طرف پھینک دینا چاہیے، اولاد کی طرف نظر کرم بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ غور سے سن لو، بے شک یہ اولاد جو ہے نا یہ اللہ کا عطیہ ہے، یہ خوشبو ہے، یہ راحت کا سبب بنتی ہے. یعنی انسان تھکا ہوا ہو تو اپنی اولاد کو یعنی گلے لگاتا ہے، ملتا ہے اور اس کو اٹھاتا ہے، یعنی اپنے بوسے لیتا ہے، تو ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. لیکن یہ انسان جو ہے نا یہ محبت کا، جس طرح اولاد محبت کا یہ اپنا ذریعہ محبت کرتا ہے اولاد سے، اور اسی طرح پیار کرتا ہے، لیکن ضروریات دین کا بھی خیال کرے. یعنی اپنا نہ جہل بنے اور نہ ہی جناب بخیل بنے اور نہ ہی جناب بزدل بنے، بلکہ یہ کام جو ہے نا یعنی اولاد کی محبت، اولاد سے محبت کرتے ہوئے بھی جو ہے یعنی سخی بھی بننا چاہیے، اور اس سے علم بھی حاصل کرنا چاہیے، اور اس سے مجاہد بھی بننا چاہیے، یعنی بہادر بننا چاہیے، نہ کہ بزدل بننا چاہیے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللَّهِ، بے شک تم اللہ کا عطیہ بھی ہو. یہ وجہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو اٹھاتے تھے، سینے سے لگاتے تھے اور ان کے بوسے بھی لیتے تھے. کبھی جو ہے نا اپنا ماتھے کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی رخساروں کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی ہاتھوں کا بوسہ لے رہے ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں یار، اور سونگ بھی رہے ہوتے ہیں بعض کہ اللہ کے نبی سونگا کرتے تھے. صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ پیار کرنا تو ہم نے دیکھا ہے، لیکن یہ سونگنا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کیوں نہ سنوں، کیونکہ ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے. یہ تو جنت کی جنتیوں کے یعنی نوجوان جنتیوں کے سردار ہیں، ان سے تو جنت کی خوشبو آتی ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کو سنگا بھی کرتے تھے. تو اتنی محبت بھی تھی، لیکن پھر اس کے بعد جہاد بھی کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے یعنی اپنا لوگوں کو دین کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں، یہی محبت بھی کر رہے ہیں اپنے نوازوں سے، اپنی اولاد سے محبت بھی کر رہے ہیں، اور لیکن ساتھ ساتھ یعنی کیا تبلیغ بھی کر رہے ہیں، اور اپنا جہاد بھی کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے یعنی اپنا خرچ بھی کر رہے ہیں. ایسے ہی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے محبت کرتے تھے اور یہ کام بھی کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اولاد سے محبت بھی رکھیں، اولاد سے پیار بھی کریں، لیکن دین بھی سیکھیں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اور اس سے یعنی اپنا اس بہادری کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں. اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نا یعنی صحیح طریقے سے یعنی دین کی مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.